شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محترم سامعین اکرام، کل ہم نے آپ کے سامنے سیرت کے تعلق سے بات پیش کی تھی. حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اپنے ایک بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمینہ سے، پھر اس کے بعد ان کا ملک شام کی طرف نکل جانا، پھر وہیں پر ان کا انتقال ہونا. یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کی تھی. جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی، چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، اپنے بچے کا انتقال ہوا ہے، مورخین نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی عمر اس وقت 25 سال تھی. 25 سال کا جان جوان بیٹے کا انتقال ہوا اور بوڑھے ہو چکے تھے. بیٹے کی موت کی خبر سن کر وہیں پہ زمین پہ گر پڑے. یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے کل پیش کیا تھا. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ایک عظیم واقعہ عرب کے اندر پیش آیا، انشاءاللہ اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اتنی بات یہاں پر آپ ٹھہر دیں. واقعہ یہ ہے کہ یمن، ملک حبشہ، یہ بالکل بازو بازو کے علاقے تھے. تھوڑا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سمجھنا واقعہ ضروری ہے چونکہ ایک بہت ہی معروف واقعہ ہے. اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں. یمن کے اندر ملوک حمیر کی حکومت تھی. یہ لوگ مشرک تھے، بتوں کی پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ان کے سامنے سجدہ کرنے والے یہ لوگ تھے. اور یمن کے اندر کئی عیسائی تھے جو اللہ کو ماننے والے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر کیا ہے، اصحاب الاخدود سے یاد کیا گیا ہے. یہ بتوں کے پجاری تھے. جب ان کے سامنے اللہ کی بات پیش کی گئی تو اس وقت کے بادشاہ نے بڑی خندق کھدوائی، بڑا گڑھا کھدایا، اس کے اندر آگ جلائی گئی اور کہا گیا کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے ہمارے سامنے آئے، ان کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا. زبردستی کر کے ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا. ان عیسائیوں میں سے بعض مورخین نقل کرتے ہیں 2 عیسائی اپنی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگ کر نکل گئے اور کہاں پر آئے؟ سیدھا ملک شام، روم کے بادشاہ کے پاس آئے. اور اس وقت کا بادشاہ کا نام قیصر تھا اور یہ عیسائی تھا. عیسائی بادشاہ کے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں کہ یمن کے اندر لوگوں کو مارا گیا ہے، ایک اللہ کی بات کرنے والوں کو نیست و نابود کیا گیا ہے اور کئی عیسائیوں کو جلا دیا گیا ہے. تو قیصر بادشاہ نے ملک حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا. یہ حبشہ اور یمن دونوں بازو بازو کے ملک تھے. اس نے خط لکھ کر کہا کہ یمن کے اوپر چڑھائی کیا جائے، یعنی یمن کے لوگوں نے وہاں کے عیسائیوں کو مار دیا ہے، جلا دیا ہے، لہٰذا آپ بڑی فوج بھیجے تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے، سزا دی جائے. ملک حبشہ کے بادشاہ نے 2 بڑے کمانڈروں کو بھیجا ایک بڑی فوج دے کر تاکہ یمن والوں کو سبق سکھایا جائے، ان کو نیست و نابود کیا جائے. ان 2 کمانڈروں کے نام تھے، ایک کا نام ارباد تھا اور ایک کا نام ابرہا تھا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایک کا نام ارباد تھا، ایک کا نام ابرہا تھا. یہ دونوں کمانڈر فوج لے کر نکلے اور یمن کے پاس آ کے پڑاؤ کیے. زبردست جنگ ہوئی اور ان تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا. اب یہ 2 کمانڈروں کے اندر حاکم بننا تھا. یہ لوگ دونوں آپس میں لڑ پڑے اور جب دونوں آپس میں جنگ ہوئی تو ارباد مارا گیا اور ابرہا جیت گیا. تو ملک حبشہ کے بادشاہ نے ابرہا کو ملک یمن کا بادشاہ بنا دیا، حاکم بنا دیا.
اور اس کے انڈر میں ملک یمن دے دیا کہ تم اس کے اوپر حکومت کریں، جو چاہے کریں۔ اب ابرہہ یہاں پر عیسائی تھا اور عیسائیت کو بڑا عام کر رہا تھا، عیسائیت کو عام کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ لوگ کعبۃ اللہ کا حج کر رہے ہیں۔ کس کا حج کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کا حج کر رہے ہیں۔ یمن سے لوگ جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے پاس گریہ اوزاری کرتے ہیں، اور چلتے چلتے لوگ وہاں پر ان کے اندر ایک بات پھیل گئی تھی۔ کعبۃ اللہ کے اندر لوگ مرد اور خواتین اپنے کپڑے اتارتے، برہنہ ہوتے، ان کے جسم پر ایک داغا بھی نہ ہوتا، پورے کپڑے اتارتے مرد اور خواتین، اور ننگے کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ یہ چل کر بیماری ان کے اندر آئی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے کپڑے یہ ناپاک ہوتے ہیں، ہم سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، یہ کپڑے ناپاک ہے، یہ ناپاک کپڑے لے کر ہم اللہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ تو لہٰذا وہ اپنے کپڑوں کو اتار کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جب آتے، کپڑوں کو اتار کے وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف نہ کریں، بلکہ میں یمن کے اندر مقام صنعاء کے اندر ایک بڑا کلیسا قائم کروں گا۔ کلیسا کہتے ہیں چرچ کو کہتے ہیں، چونکہ عیسائی تھا، کہا کہ میں بڑا چرچ قائم کروں گا، تم کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنا، چرچ میں آنا، اور میں پوری دنیا کا سب سے بڑا چرچ بناؤں گا۔ اور اس نے حکم جاری کر دیا، مکہ والوں کے پاس بھیج دیا، یمن والوں کے درمیان یہ بات اعلان کر دیا کہ میں چرچ بنا رہا ہوں، لوگ کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیں اور ہمارے چرچ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، جو طواف آپ وہاں پر کرتے ہیں یہاں پر آ کر کریں، تمام کے تمام لوگ عیسائی بن جائیں۔ لیکن یہ بات مکہ والوں کو ہضم نہ ہوئی، بہت بری لگی۔ کعبۃ اللہ ہمارا ہے، بادشاہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، اور یہ آدمی کہتا ہے کہ ہم یمن جائیں حج کرنے کے لیے اور اس کے چرچ کا طواف کریں۔ یہ بات بہت بری لگی ان کو۔ اس نے مقام صنعاء کے اندر بڑا چرچ قائم کیا، اور اتنا بڑا چرچ قائم کیا، مورخین کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ اس نے بنا دیا۔ بڑی بڑی ڈیزائن کی گئی اس کے اندر، اس زمانے کے اعتبار سے بڑی بڑی فیسلٹی اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن مکہ والوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور وہاں کا ایک آدمی مقام صنعاء کو چلا گیا، جہاں پہ چرچ تھا وہاں پہ چلا گیا، اور اس کے اندر داخل ہوا۔ سب لوگ سو رہے تھے رات میں، اس نے وہاں پر گندگی کی، پاخانہ کیا، اور اسی پاخانہ کو اٹھا کر پورے دیواروں پہ مار دیا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو ہٹانے کی بات چل رہی ہے۔ کعبۃ اللہ نے ہمارے باپ داداؤں نے سے قائم کیا ہے، اور اس نے یہ کلیسا قائم کر کے، یہ چرچ قائم کر کے اس نے کعبۃ اللہ کے مقام کو گرانا چاہتا ہے۔ ان کو برداشت نہ ہوئی، کلیسا کے اندر، چرچ کے اندر داخل ہوئے، گندگی کی اور پورے دیواروں پہ اڑا دیا۔ ابرہہ کو اس بات کا علم تھا کہ جب اس نے اعلان کیا کہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر ہمارے کلیسا، ہمارے چرچ کے پاس آئے، تو سب لوگوں نے انکار کیا تھا۔ جب صبح میں آئے تو معلوم پڑا گندگی پڑی بھی ہے اور پوری دیواروں پہ گندگی لگی بھی ہے۔ وہ غصے کے مارے کانپنے لگا اور اعلان کر دیا کہ آج جاؤں گا اور آج ہی نکل جاؤں گا اور کعبۃ اللہ کو میں ڈھا دوں گا۔ اور وہ آدمی جو چرچ میں گندگی کیا تھا ویسے واپس نہیں آیا، جب باہر نکلنے لگا چرچ کو آگ لگا دیا، اور چرچ کا ایک بڑا حصہ جل گیا، اور غصے کے مارے کانپنے لگا اور پوری فوج کو لے کر نکل گیا۔ اور روایت مورخین نقل کرتے ہیں 60,000 کی تعداد کو لے کر یہ نکل گیا، اونٹوں پر یہ سوار تھے، اور اس کے اندر 13 ہاتھی تھے۔ کتنے؟ 13 ہاتھی، جنگجو ہاتھی، اور پوری دنیا کے اندر پہلی مرتبہ ہاتھیوں کو شمار کیا گیا لڑنے کے لیے، اور یہ 13 ہاتھی، اور اس کے اوپر وہ سوار ہوا۔ اس ہاتھی کا نام مورخین نقل کرتے ہیں محمود اس کا نام تھا۔ ابرہہ اس کے اوپر سوار ہوا اور تمام فوج کو لے کر نکل گیا، اور کہاں پر؟ مکہ کے باہر ایک علاقے میں پڑاؤ کیا، اور وہاں پر اونٹیں چل رہی تھی، سارے اونٹوں کو قبضہ کر لیا، پوری بڑی 60,000 کی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور کعبۃ اللہ کے متولی کو یہ پیغام دو، اور متولی کون تھے؟ حضرت عبد المطلب تھے، اور جو وہاں پہ اونٹ چل رہی تھی تقریباً 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے، اس نے قبضہ کر لیا، اور ایک آدمی کو یہ خط دے کر بھیجا کہ جا کے اعلان کرے
ہم مکہ والوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. جتنے بھی لوگ وہاں پائے جانے والے ہیں، وہاں پر بہن بیٹیاں ہیں، وہاں پر مرد حضرات ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کریں گے. ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے کہ یہاں کے مکہ والوں نے ہمارے کلیسا، ہمارے چرچ کی توہین کی ہے، لہٰذا ہم اس کا بدلہ کعبۃ اللہ کو ڈھا کے لیں گے. جیسے کعبۃ اللہ ڈھا دیا جائے گا تو پوری دنیا کے اندر، مقام صنعاء کے اندر جو ہمارا چرچ ہے وہ کعبۃ اللہ کے حیثیت سے آ جائے گا. پیغام دے کر بھیجا. جب عبد المطلب کے پاس وہ ایلچی قاصد اس کی بات لے کر آیا تو کہا گیا کہ آپ کو ابرہہ بلاتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کے کعبۃ اللہ کو ڈھائے گا اور آپ میں سے کسی کو نہیں مارے گا. یہ بات سننا تھا. عبد المطلب نکل گئے ملاقات کرنے کے لیے، اور ابرہہ وہاں پہ سوچ رہا تھا. پوری اس کی پرجا وہاں پر تھی، اس کے ساتھی وہاں پر تھے، بڑا تخت قائم کر دیا گیا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اب عبد المطلب آئیں گے، آ کے مجھ سے معافی مانگے، گڑ گڑائیں گے، منتیں کریں گے، حاجات کریں گے. لیکن عبد المطلب بھی عبد المطلب تھے، شان سے آئے چلتے ہوئے، اور ان کا استقبال کیا گیا. سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید عبد المطلب آ کے اب معافی مانگیں گے اور گریہ اوزاری کریں گے. ان کا استقبال کیا گیا، تخت پہ بٹھایا گیا، اور تخت پہ بٹھانے کے بعد سب لوگوں کے سامنے سوال کیا، اے عبد المطلب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بس اس کا ماننا یہ تھا کہ عبد المطلب ہمارے پیروں میں گر جائیں گے، معافی مانگیں گے، گریہ اوزاری کریں گے اور یہاں سے واپس جانے کے لیے کہیں گے. عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے ہمارے 200 اونٹوں کو قبضہ کیا ہے، مجھے اپنے اونٹ چاہیے. اتنا جواب سننا تھا. مورخین نقل کرتے ہیں ابرہہ حیران ہو گیا، اور جتنے بھی لوگ تھے سارے حیران ہو گئے. یہ کیسا آدمی ہے؟ ہم ان کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، ہم نے واضح بھی کر دیا ہے، اتنی بڑی فوج لے کر آئے ہیں، اس آدمی کو اپنے اونٹ کی پڑی ہے. ابرہہ نے کہا کہ کیا تم کو خبر نہیں؟ کیا آپ کو بتائی نہیں گئی یہ بات کہ ہم کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے تاریخی جملہ کہا اور کہا کہ آپ نے میرے اونٹوں کو قبضہ کیا ہے، میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں. کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ اونٹ ہمارے ہیں، ہم اپنی حفاظت، اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لہٰذا آپ اونٹوں کو چھوڑ دیں. اتنا کہنے کے بعد ابرہہ نے اعلان کیا کہ ان کے اونٹوں کو چھوڑ دیں. عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر مکۃ المکرمہ کے اندر آئے، اور جانے سے پہلے کہا کہ عبد المطلب سن لیں، ہم کل آئیں گے اور آ کے آپ کے کعبۃ اللہ کو ڈھا کے رکھ دیں گے. اتنا کہہ کر بھیج دیا. مورخین نقل کرتے ہیں جو ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا نا، وہ ہاتھیوں کو لانے کی وجہ کیا تھی؟ ہاتھیوں کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے زنجیر لے کر آیا تھا. کعبۃ اللہ کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہے. 2 اونٹوں کے 2 ہاتھیوں کے درمیان زنجیر کو باندھ دیں گے اور ہاتھیوں کو چلائیں گے، جس کی بنا پر کعبۃ اللہ ایک ساتھ نیچے گر جائے گا. زنجیر 2 ہاتھیوں کے درمیان باندھیں گے اور چلائیں گے اور کعبۃ اللہ نیچے گرا دیں گے. اس کی بڑی ایک سوچ تھی، ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا. عبد المطلب مکۃ المکرمہ آئے، تمام لوگوں سے اعلان کیا دیکھو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اچانک وہ مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہے، ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے. بس آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے آپ اپنے اپنے بیوی بچوں کو لے کر پہاڑی پہ نکل جائے. مکہ کی جو پہاڑی ہے نا چاروں طرف، پہاڑی پہ آپ چلے جائیں. بس اتنا کہہ دیا. کہنے کے بعد کعبۃ اللہ میں آئے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کیا، اے میرے پروردگار ہم لاچار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اتنی بڑی تعداد اس کی آئی ہے اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئی ہے. اے اللہ ہر ایک کا اصول ہے، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے. اے اللہ آج تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. اتنا کہہ کر وہ بھی واپس آئے اور سارے کے سارے لوگ مرد و خواتین اور بچے وہ منظر دیکھ رہے ہیں. کیا ہوگا آپ بتائیں، کیسا منظر ہوگا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے لوگ آئے ہیں. اور ابرہہ اپنی ساری فوج لے کر بالکل مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچا
اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہم تو اتنے بے بس کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کا گھر ہمارے سامنے گر رہا ہے اور ہم حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. بڑی حسرت تھی لوگوں کو. کہتے ہیں کہ بالکل قریب آیا تو اس کا ہاتھی آ کر سامنے بیٹھ گیا. اب غور کریں, ابرہا کا ہاتھی سامنے اور 60,000 کی تعداد پوری پیچھے. جب ہاتھی آگے بڑھا گیا تو لوگ آگے بڑھیں گے. ہاتھی بالکل سامنے آ کے نیچے بیٹھ گیا. ابرہا نے مارا, ڈانٹا ڈپٹا, اور ہاتھی چلانے والا نیچے آ گیا, اسے مارنے لگا اور مار مار کے تھک گیا, لیکن ہاتھی وہاں سے اٹھنے نہ لگا. کعبۃ اللہ کو دیکھ کے نیچے بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد ابرہا نیچے اترا, کہا کہ اس کا سر کسی اور کی طرف موڑو. کعبۃ اللہ کے علاوہ اگر دائیں طرف اس کا موڑتا تو ہاتھی وہاں چلنے لگتا. جب اسے رکا کر کعبۃ اللہ کی طرف لے کر جاتے تو وہ ہاتھی نیچے بیٹھ جاتا. سارے لوگ پریشان, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور پوری فوج کھڑی ہوئی ہے, پوری فوج یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ہاتھی آگے ہی نہیں بڑھتا. کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو نیچے بیٹھ جاتا ہے, ادھر ادھر کرتے ہیں تو چلنا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ ہاتھی آ کے نیچے بیٹھ گیا. اور مکہ والے جو لوگ وہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے وہ منظر پیش کیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ یہ پوری سورۃ نازل فرمائی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. پورے مکہ والے دیکھ رہے تھے, 60,000 کی تعداد کھڑی ہوئی, ابھی وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پرندوں کو بھیجا جو جماعت در جماعت, غور در غور پیچھے پیچھے آ رہے تھے. اپنے چونچ اور اپنے پنجوں کے اندر کنکریاں لے کر آ رہے تھے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ کنکریاں چنے کے برابر تھی. کس کے برابر تھی؟ چنے کے برابر تھی. اور یہ کنکریاں ایسی کنکریاں جس کے اندر مٹی لگی ہوئی تھی, ایسی کنکریوں کو لے کر آ رہی تھی. اللہ نے خود بیان کیا اور دیکھنے والے بیان کرتے ہیں جیسے آسمان سے وہ کنکریاں ان کے اوپر چھوڑ دی جاتی, اگر کسی آدمی کے اوپر یہاں پہ آ کے نیچے گرتی تو یہاں سے پھاڑتے ہوئے زمین پہ نیچے چلا جاتا. اور جس انسان کے اوپر ایک کنکری گر جاتی, سر پہ لگ گئی, تو وہیں سے اس کا گوشت پگھلنا شروع ہو جاتا, اور یہاں تک کہ پورا گوشت, اس کی ہڈیاں اتر کر بالکل بھوسے کی طرح ہو جاتی. جس طرح ایک بیل وغیرہ بھوسے کو چبا کے چھوڑ دیتے ہیں نا, ویسے ہو جاتی. اور بعض مورخین نقل کرتے ہیں جس جس انسان کو وہ کنکری لگتی وہاں سے انسان کا حصہ نیچے اترنا شروع ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی مدد یہ پرندوں کی شکل میں آئی اور سارے لوگوں کے اوپر ڈھا دی گئی. اور مورخین کہتے ہیں کہ پورے مکہ کے اندر لاشیں لاشیں نظر آ رہی تھی. اور ابرہا اپنی ہاتھی کو لے کر دوڑتے ہوئے نکل گیا. اس میں سے ایک کنکر اس کو لگا, کہتے ہیں انگلیوں پہ لگا, انگلیاں جھڑنے لگی. جب وہ اپنے مقام تک پہنچنے لگا, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ایک کور جلائیے آپ, کور جلاتے ہیں نا آپ, ایسا پکڑے, کیسا نیچے اترتے رہتی ہے وہ, یہاں تک کہ پوری ختم ہو جاتی ہے. ابرہا جب نکلا اس کو کنکر لگا, پہلے ہاتھ کے انگلیاں جھڑ گئے اس کے, اور آگے جانے لگا ہاتھ نکل گیا, پھر اس کے بعد اور آگے جانے لگا یہاں تک کہ جسم نکل گیا, اور بالکل اپنے مقام کلیسا تک پہنچا تو اس کا پیٹ ایک بالکل بلاسٹ ہو گیا اور پورے انتڑے باہر نکل گئے, اور یہاں تک کہ وہ انسان ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ نے پوروں کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. اس کے بعد تقریباً 50 دن کے بعد, کتنے, یہ واقعہ ہونے کے 50 دن کے بعد پوری امت کے لیے ایک عظیم خوشخبری آتی ہے. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہے اے اللہ ہم کو شفا عطا فرمائے. جو ہم میں مقروض ہے اللہ ان کے لیے راستے آسانی فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.